بسم اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ کی جا۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدقہ حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ بیان ہے نیت کے متعلق کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زانی ہے، اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کر واپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے عمل کی نیت سیکھو، اس کے بعد عمل کرو۔ ایک شخص لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصروف رہوں اور کبھی نیکی سے محروم نہ رہوں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا ثواب ملتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کو دائمی بہشت چند روز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نیت کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تین حالتیں درپیش نہ ہو، یہ نیت کی حقیقت ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تین حالتیں درپیش نہ ہوں انسان سے حرکت سرزد نہیں ہوگی۔ علم، ارادہ، قدرت۔ مثلا جب تک وہ کھانا نہیں دیکھے گا نہیں کھائے گا، اگر دیکھا لیکن اس کی خواہش نہیں ہے تب بھی نہیں کھائے گا، لیکن خواہش ہے اور ہاتھ ایسا مفلوج ہے کہ حرکت نہ کر سکے تو نہیں کھا سکے گا۔ بس یہ تین حالتیں سب حرکات کے لیے درپیش ہیں، لیکن حرکت قدرت کی تابع ہے اور قدرت ارادے کے تابع ہے، کیونکہ ارادہ ہی قدرت کو کام میں لگاتا ہے، اور خواہش علم کی تابع نہیں ہے کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے پر ان کو نہیں چاہتا کہ بغیر علم کے چاہنا دشوار ہے کہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے خواہش کا نام نیت ہے۔ قدرت و عمل کو نیت نہیں کہتے۔ خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگا دیتی ہے۔ اس کو غرض، مقصد اور نیت بھی کہتے ہیں۔ کبھی غرض ایک ہوتی ہے اور کبھی ایک کام سے دو اور دو سے زیادہ اغراض بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک غرض ایک ہو تو اس کو نیت خالص کہتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ایک شیر نے اس کا قصد کیا، وہ اٹھ کے بھاگا، اس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی بھاگ جانا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک متمول مالدار شخص آیا تو کوئی شخص اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس میں سوائے اکرام کے اور کوئی غرض نہیں ہے اور یہ غرض خالص ہے۔ لیکن بہت سے ایسے کام ہیں کہ ان میں دو غرض بھی ہوتی ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر غرض جدا جدا ہو تب ہی کافی ہو، جیسے ایک غریب قرابت دار نے ایک درہم مانگا تو اس کو دے دیا کیونکہ وہ اپنا عزیز ہے، اور درویش کو بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ دینے والا اپنے دل ہی میں جانتا ہے کہ اگر وہ درویش نہ ہوتا تب بھی وہ اس کو دیتا، اور اگر قرابت دار نہ ہوتا تو تب بھی دیتا، تو اس وقت یہ دو غرض ہیں اور نیت مشترک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ اگر عزیز و قرابت دار ہوتا یا فقط درویش ہوتا تو نہ دیتا، لیکن جب یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو درہم دینے کا باعث ہوئیں۔ پہلے سبب کی مثال تو یہ ہے کہ دو کو کبھی شخص باہم مل کر پتھر کو اٹھاتے ہیں، اگر ہر ایک اکیلا اٹھاتا تو بھی ہو سکتا تھا، اور دوسری مثال یہ ہے کہ دو کمزور آدمی ایک پتھر کو مل کر اٹھاتے ہیں لیکن اکیلا اس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک غرض ضعیف ہے جو کام پر نہ لگائے اور دوسری غرض کبھی ہے جو تنہا کام پر لگا دے، لیکن اس سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رات کو اکیلا نماز پڑھتا ہے لیکن جب بہت سے لوگ موجود ہوں تو نماز پڑھنا نسبتاً آسان ہو جائے، لیکن اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض
لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھتا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر پتھر اٹھا سکتے تھے لیکن اس کے اٹھانے میں ایک کمزور شخص نے بھی مدد کی تاکہ اور آسانی ہو جائے۔ ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کا جداگانہ حکم ہے جس کا بیان اخلاص کے باب میں کیا جائے گا۔ ان تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک لیکن کبھی یہ خالص ہوتی ہے اور کبھی غیر خالص۔ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک لیکن کبھی یہ خالص ہوتی ہے اور کبھی غیر خالص ہے۔ یہ ہے نیت کے متعلق کچھ بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک امت مسلمہ سے اپنی رحمت کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ۔